آپ نے اسلام میں ایڈمیشن لیا تو آپ کو ایک کتاب دی گئی ہے، جیسے آپ کو اس انسٹیٹیوٹ میں سلیبس دیا گیا تھا کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، کس رول کو آپ نے اپنانا ہے، کس رول کو آپ نے نہیں اپنانا، ویسے ہی جب آپ نے اسلام کے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے تو آپ کو ایک بک دی گئی ہے قرآن پاک، کہ کس طرح آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، آپ کا کیا مقصد ہے، کیا گولز ہیں، کیا ٹارگٹ ہے، آپ نے کن چیزوں سے بچنا ہے، آپ نے سیدھے ٹریک پر کس طرح سے چلنا ہے، آپ نے کن چیزوں کو فالو کرنا ہے جو حلال ہے، اور کن چیزوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا جو کہ حرام ہے۔ اب یہاں تک بات کلیئر ہے، جیسے آپ نے کالج سکول میں ایڈمیشن لیا، یہ تو بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ گئے تھے آپ کو ایک ٹارگٹ بتایا گیا تھا کہ بیٹا آپ نے A+ کی کیٹیگری میں آنا ہے، آپ نے D میں نہیں جانا ورنہ آپ کو اسکول سے خارج کر دیا جائے گا۔ تو سملرلی آپ نے جب اسلام میں حلال کو اپنائیں گے، حرام سے بچیں گے، آپ کو قیامت والے دن اس کا اجر ملے گا، جسٹ لائک دا اینول ڈے جب ہمارا ہوتا ہے، ہمیں اپریسیشن ملتی ہے، ہمیں میڈلز دیے جاتے ہیں، ہمیں ہماری کامیابی ملتی ہے۔ تو ویسے ہی جب آپ حلال کو اپناتے ہوئے سیدھے ٹریک پر چلیں گے تو آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اب جب ہم نے اس چیز کو مان لیا، قرآن کو تھام لیا، اب اسی قرآن میں سورہ بقرہ ورس 268 میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، تمہیں یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ تم تو غریب ہو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، حرام کی طرف نہیں جاؤ گے تو بھوکے مر جاؤ گے، تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں برے کاموں کی طرف بلاتا ہے، تمہیں فحاشی کی طرف بلاتا ہے، تمہیں کہتا ہے کہ تنہائی میں جا کر یہ ویڈیوز دیکھو، تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم یہ برے کاموں کی طرف جاؤ، تم کسی کی چیٹس لیک کرو، تم کسی پر بہتان لگاؤ، تمام برے کاموں کی طرف تمہیں شیطان بلاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کلیئر ہو گیا قرآن کی اس ورس کے بعد کہ ہاں جو برائی کے کام ہے شیطان کی طرف سے، تو اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شیطان کو فالو کرنا ہے یا ہم نے رحمان کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہم بندے تو رحمان کے ہیں نا، ہم تو اس کے بندے ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں روز رزق دیتا ہے، وہی ہمیں سانس دیتا ہے، ہم جو بول رہے ہیں، جو فیصلہ کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں کہ آیا غلط چوز کرنا ہے یا صحیح چوز کرنا ہے، وہ بھی سوچنے کی جو ابیلٹی ہے وہ رحمان کی طرف سے ہے، تو پھر میں کیوں شیطان کو فالو کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتا دیا کہ فحاشی کی طرف نہیں جانا، یہ شیطان کا ٹریک ہے، تو ہمیں ان ڈراماز، ان موویز، ان فحش ویڈیو سے خود کو کٹ آف کرنا ہوگا اور اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈنا ہوگا۔ اسلام کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، قرآن سٹڈی کیا ترجمے کے ساتھ، آپ نے سیرہ سٹڈی کی، آپ نے حدیث سٹڈی کی، اب پھر سارا دن پڑھتے رہو، اس طرح نہیں۔ آپ کو حلال وے بتاتا ہے انٹرٹینمنٹ کا، آپ اس کو فالو کریں اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر آپ نے پرفیکٹ لائف گزارنی ہے، وہ جو کانسیپٹ آف پرفیکٹ لائف ہے نا، وہ پھر اسی طریقے سے آئے گا، ورنہ ڈراماز آپ سارا دن دیکھتے رہیں، موویز دیکھتے رہیں، فحش ویڈیوز دیکھتے رہیں، ایکٹرز ایکٹریسز کو فالو کریں، اندر ہی اندر گھٹتے رہیں، اندر ہی اندر آپ خود کو بدقسمت ڈکلیئر کرتے رہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر آپ کی دنیا تو خراب ہوگی، آپ کی آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ آپ نے پرفیکٹ لائف لینی ہے یا پھر آپ نے امپرفیکشنز کی جو لائف ہے اس کے اندر بھی خود کو بدقسمت ڈکلیئر کر دیں۔ قرآن نے تو کلیئر فرمایا ہوا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور قرآن یہ بھی فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ سو قرآن نے تو ہمیں کلیئر بتا دیا ہے کہ تم نے ان چیزوں کے پاس بھی نہیں جانا، تم نے دیکھنا دور کی بات ہے، تم نے ان کے قریب بھی بھٹکنا نہیں ہے، فالو کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سب کچھ ہمیں یہ پتہ ہے، بس جہاں مجھ کے ہم آسٹرچ کی طرح شترمرغ کی طرح اپنا سر زمین میں گھسائے ہوئے ہیں۔ قرآن کے بعد جو دوسری ہمارے پاس ریفرنس بک ہے، جو ہماری قرآن کے بعد دوسری پرائورٹی ہے، وہ ہے احادیث۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا بتایا، ان کی زندگی سے ہمیں اس کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنا کیا رویہ رکھیں۔ تو ہم نے احادیث کی بکس کو دیکھنا ہے کہ اس میں امورالٹی کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امورالٹی کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ بالکل، جب آپ سیرہ کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو ایسی باتیں دور دور تک نظر نہیں آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت مفلسی کی، بہت تنگ دستی کی زندگی گزاری ہے، جبکہ ڈرامہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، اور آن ادر ہینڈ بے حیائی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیور ایور ہی صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ دس، نہ انہوں نے کبھی اس چیز کی تلقین کی اور نہ کبھی خود انوالو ہوئے، نہ کبھی خود ایسے معاشرے کا حصہ بنے، نہ انہوں نے ایسے معاشرے کا حصہ بننے کی کبھی تلقین کی۔ ڈرامہ سیریلز آپ کو اسلام کے بالکل اپوزٹ نظر آئیں گے۔ اسلام ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، اور ڈرامہ ایگو، ایٹیٹیوڈ،
اسلام ہمیں حیا سکھاتا ہے، وہ ڈراماز بے حیائی۔ اسلام ہمیں رشتہ داروں کے حقوق کا درس دیتا ہے، وہ ڈراماز لڑائی جھگڑے ساس بہو کے سوتن کے۔ اسلام ہمیں نامحرم کو چھونے سے منع کرتا ہے، نظر جھکانے کا حکم دیتا ہے، اور ڈراماز نامحرم کو چھونا، رومانس کرنا، فلرٹس کرنا، ڈراماز یہ تعلیم دیتے ہیں۔ سو اسلام اینڈ ڈراماز آر ٹو اپوزٹ تھنگس۔ سو یہ بات جان لیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔